جہاں دل جھکے از اے کمپلیٹ ناولٹ بائی سمیرا سرفراز۔ وہ مارا، اس نے شٹل کو ہٹ کر کے ہانک لگائی۔ جواباً یشما نے ریکٹ چلانے کے ساتھ ساتھ اسے گھورا۔ اسکا کی بچی، کیا باؤنڈری پہ چھکا مارا ہے جو اتنا اچھل رہی ہو؟ بیٹا، تمہیں بیڈمنٹن میں ہٹ کرنا چھکا مارنے جیسا ہی ہے میرے لیے۔ بولو، مزہ آیا؟ اس نے پھر یشما کو چڑھایا، زبان کے ساتھ ہاتھ بھی برابر چل رہے تھے۔ شو آف کہیں کی، اور زیادہ خوش مت ہو، گیم ابھی باقی ہے۔ یشما کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟ وہ بیڈمنٹن کی منجھی ہوئی کھلاڑی تھی۔ اسکا جیسے نو وارد اس کے لیے بس تختہ مشق تھے۔ دونوں ہنسی مذاق کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھیں جب کھٹکے کی آواز پر گیٹ کھلا اور لامان تھکا ہارا اندر آیا، مگر پیچھے گیٹ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یشما اس کی توجہ دلاتی وہ خود بول پڑا، چلو لڑکیوں، اندر چلو، بعد میں کھیلنا، میرا ایک دوست آیا ہے ساتھ۔ ہم یہیں لان میں بیٹھیں گے، اور یشما چائے بھجوا دو بیٹا۔ وہ ان دونوں کو اشارہ کرتا ہوا لان کی کرسیوں اور میز کو از سرنو ترتیب دینے لگا۔ یار لامان بھائی، کیا ہے، کبھی کبھی تو ہم کھیلتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے مسئلے۔ اسکا حسب عادت چڑ گئی۔ لامان کی آنکھیں اس درجے مبالغہ آرائی پر حیرت سے پھیلی۔ جھوٹ کم بولا کرو لڑکی، خیر سے ہفتے کے 2 میچ کھیلتی ہو تم دونوں، اور کوئی بھی مخل نہیں ہوتا۔ میں تو خود اکثر شامل ہو جاتا ہوں۔ اس نے اسکا کو یاد کروایا، مگر وہ بھلا کب غلطی مانتی تھی؟ اچھا نا، تو اس وقت کیوں ٹوکا؟ بجائے اندر جانے کے وہ اس کا سر کھانے لگی تھی۔ اس کی وجہ میں بتا چکا، اندر جاؤ اب، بلا وجہ آوازیں باہر جا رہی ہیں، دوست کھڑا ہے میرا، شاباش۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح اس کو چلتا کیا، جو ہمیشہ ہی اسکا کو بری طرح کھلتا تھا، مگر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بحث کر کے اسے ڈانٹ ہی پڑتی، اس لیے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ شام ڈھلے شہزان چچی کے ساتھ آیا تھا۔ اسکا نہا کر نکلی تو باہر سے آتی آوازیں سن کر دوپٹہ درست کرتی وہیں آ گئی۔ کچن میں امی اور یشما چائے کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ شہزان نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اسکا نے گھبرا کر چچی کے آگے سر جھکایا۔ جیتی رہو، کب سے پوچھ رہی تھی تمہارا، کہاں تھی؟ چچی نے حسب عادت اس کی بلائیں لی۔ سو رہی تھی چچی جان، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس نے بات بنائی۔ ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں، بس چچی سے ہی خیریت لیتی رہو گی۔ شہزان نے قدرے دھیمی آواز میں اسے چھیڑا۔ اسکا مسکرا دی۔ کیسے ہیں آپ شہزان بھائی، سب ٹھیک ہے؟ چچی ان کی نوک جھونک پر مسکرائیں۔ اسکا کچن سے آتی امی کی پکار پر وہ سیدھی ہوتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ جی امی، کبھی کچن میں بھی جھانک لیا کرو، ہر مہمان کو کمپنی دینا تم پہ فرض نہیں۔ امی کو بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ اسکا نے ایک نظر یشما کو دیکھا، جو مسالہ لگی چکن تیل میں ڈال رہی تھی اور خاموشی سے امی کے چھوڑے ہوئے کاموں میں لگ گئی تھی، تو چائے لے کر لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ چچی جان، کوئی مہمان تو نہیں ہے جو امی نے ایسے بول دیا مجھے؟ یشما نے مرغی بھونتے ہوئے آنچ ہلکی کر کے اسے دیکھا۔ مہمان نہیں ہے تو گھر کا فرد بھی نہیں۔ سالوں پہلے وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر یہاں سے جا چکی ہیں۔ یشما نے سچ ہی کہا تھا، مگر اسکا کو وہ پھر بھی اچھی ہی لگتی تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنے ہی نظریے سے دیکھنا چاہتی تھی۔ شہزان بھائی کتنے خوش اخلاق ہیں نا؟ اب اس نے دوسری طرح بات کہنی چاہی۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی خوش اخلاق ہیں، اور زیادتی ہر چیز کے نقصان دہ ہی ہوتی ہے۔ اسکا کو اس کا تبصرہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تم بھی میری امی جیسی ہی باتیں کرنے لگی۔ یشما کھلکھلا کے ہنستی۔ سچ کہتی ہیں چچی، مرو تم، سارا موڈ غارت کر دیا، وہ جل کر کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حسب روایت سارا کام یشما اور اس نے ہی نپٹایا۔ لامان رات کھانے تک ہی پہنچ سکا تھا۔ کیا ہوا کٹ کھنی بلی، موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ اسکا نے دروازہ کھولا تو وہ بائک اندر لاتے ہوئے اس کا موڈ بھانپ گیا تھا۔ یار لامان بھائی نہ چھیڑیں، وہ ہنوز منہ بسور کے بولی۔ اچھا دیکھو، تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کی چابی، اس نے آئس کریم کا شاپر اس کے سامنے لہرایا۔ واو، یہ ہوئی نا بات، اس نے شاپ پر جھپٹ کر نعرہ لگایا۔ لامان نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ یشما اور تمہاری ہے، بس سبحان سے بچا لینا۔ یشما کے نام پر اس کا منہ پھر بنا۔ کون آیا ہے گھر میں؟ اندر سے آتی آوازوں پر لامان ٹھٹکا۔ چچی جان اور شہزان بھائی، اسکا نے اطلاع دی۔ لامان بس اسی قدر کہہ سکا۔ آپ بھی آ جائیں، جلدی کھانا لگا ہوا ہے۔
وہ اسے کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ لامان راہداری سے گھوم کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کبھی ہمیں بھی کمپنی دے دیا کرے مس مصروف۔ یشما کچن کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی جب شہزان ہاتھ دھونے کے بہانے وہاں آیا۔ آپ کو کمپنی دینے والے اس گھر میں بہت لوگ ہیں شہزان بھائی، یاد ہے نا یہ آپ کے سگے تایا اور چچا کا گھر ہے۔ یشما ہوش میں رہتی تھی اور ہوش ٹھکانے بھی لگا دیتی تھی، مگر شہزان اس معاملے میں خاصا ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ بے شک یہ میرا اپنا گھر ہے، مگر ہر ایک کی اپنی جگہ ہوتی ہے یشما ڈیئر۔ اس کے وہی دل برانہ انداز تھے جن سے یشما کو شدید کوفت ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ بہت ہینڈسم اور خوبرو تھا اور اس پر اس کا چہکتا انداز جو پل میں لوگوں کو اس کا گرویدہ کر دیتا تھا، مگر بات بس اتنی تھی کہ یشما بہت حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور کھرے کھوٹے کی اسے خوب پہچان تھی۔ لیجیے آپ کی پرفیکٹ کمپنی حاضر ہے، اس نے پیچھے سے آتے لامان کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ شہزان نے لمحے میں پلٹ کر دیکھا تو فطری طور پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ لامان اسے کچن میں باتیں بگاڑتا دیکھ چکا تھا مگر مصلحتاً نظر انداز کر گیا تھا۔ السلام علیکم، شہزان نے مروتاً ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو شہزان؟ لامان نے بھی مروت ہی نبھائی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ اتنی دیر سے آتے ہو آفس سے؟ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ کتنی بار تمہیں آفر کی کہ میری کمپنی جوائن کر لو، مگر تمہیں یہیں اپنا فیوچر برباد کرنا ہے، کم پیسے کام زیادہ۔ شہزان نے ہمیشہ کی طرح اسے لتاڑا۔ لامان سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا شہزان کی کمپنی کی ساخت بھی اور وہاں کا ماحول بھی۔ چاپلوسی اور کام چوری کا گڑھ تھی وہ جگہ، جہاں بے ایمانی اور سیاست نے مخلص لوگوں کو ٹکنے نہ دیا تھا۔ ایسے میں وہاں شہزان جیسے لوگوں کا ہی راج تھا۔ بس یار یہاں بے شک ٹائم زیادہ لگتا ہے مگر ماحول اچھا ہے اور مالکان بھی ورکرز کا احساس کرتے ہیں اور ترقی بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ میرے حصے کا رزق کوئی اور تھوڑی لے اڑے گا، اس نے رسان سے جواب دیا۔ شہزان استہزا یا ہنسا، جبکہ اسی کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی اسکا شہزان سے کچھ اور متاثر ہوئی تھی۔ کبھی ہمارے گھر کو بھی رونق بخشو یا ہمارا انتظار ہی رہے گا۔ واپسی سے قبل وہ موقع دیکھ کر اسکا کے پاس ٹھہرا تھا جو بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ اس کی آمد پر چونکی، پھر مسکرائی۔ آؤں گے شہزان بھائی، امی جب آنے دیں گی، آخری جملہ منہ میں بڑبڑایا۔ ویسے یہ گلابی رنگ مجھے کچھ خاص پسند تو نہیں، مگر آج تم نے پہنا تو لگا اس سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں، دھیما دھیما احساس کو مہکاتا ہوا۔ تم نے اسے امر کر دیا۔ اسکا اس تعریف پر سمٹ کے رہ گئی۔ ایک لفظ نہ کہا گیا اور شہزان ہونٹ دباتا اس کی کیفیت سے لطف لیتا باہر نکل گیا۔ یہ گھرانہ یوں تو 3 بھائیوں پر مشتمل تھا، سب سے بڑے ولی اللہ، پھر سمیع اللہ اور اس کے بعد شفیع اللہ، مگر منجلے بھائی سمیع اللہ عرصہ ہوا ان سے الگ ہو کے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر چکے تھے۔ سبھی نوکری پیشہ تھے، ماں باپ کی کوئی جائیداد نہ تھی جس کا بٹوارہ کرتے، لے دے کر بس ایک یہی گھر تھا جو ان کی ذاتی ملکیت تھی۔ سمیع اللہ سب بھائیوں میں اچھا کماتے تھے، اسی لیے ان کی بیگم عارفہ کو زام بھی بہت تھا۔ دیورانی جٹھانی سے ان کی کبھی بن نہیں سکی تھی۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی اس گھر میں تیرا میرا شروع ہوا، ورنہ تایا ابو اور تائی امی نے اس گھر کو بڑا بن کر سمیٹ رکھا تھا۔ ان کے 2 بچے لامان اور یشما تھے، ان سے چھوٹے سمیع اللہ کا ایک بیٹا شہزان تھا، پھر شفیع اللہ کے 2 بچے ازکا اور سبحان تھے۔ عارفہ کو جٹھانی کی طرح دیورانی کی فرما بردار طبیعت سے بھی چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھی فساد بڑھے تاکہ گھر کا بٹوارہ ہو، مگر یہ ہو نہیں سکا۔ تایا ابو ان کی فطرت بھانپ گئے تھے، اس لیے سہولت سے چھوٹے بھائی کو علیحدگی کا حکم دے دیا۔ سمیع اللہ خود ہر روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے تھے، سو ٹھکانہ بدل لینے میں ہی عافیت جانی۔ بچے اس وقت سب کے چھوٹے تھے، صرف لامان کی یادداشتوں میں اس وقت کی کچھ واضح جھلکیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ عارفہ کی آمد یہاں دوبارہ شروع ہو گئی تھی اور رویہ بھی قدرے بہتر ہو گیا تھا، سو ازکا نے ان کا یہی شفیق روپ ہی دیکھا تھا اور اسی لیے وہ باقی سب کی سنائی اس کہانی پر کچھ خاص اعتبار نہ کرتی تھی۔ یشما سمجھدار تھی، اسے رویوں کی بھی سمجھ تھی اور گھر کے حالات کی بھی۔ اسکا کی فطرت لاؤبالی تھی، وہ خوابوں میں جیتی تھی۔ شہزان سے اس کی کوئی خاص وابستگی نہیں تھی، مگر اس جیسے لچھے دار باتوں کے ماہر مردوں کو اسکا جیسی بے وقوف لڑکیوں کو شیشے میں اتارنے کا فن آتا تھا۔ وہ اکلوتا تھا اور چچی جان آج تک اپنی فتح کے نشے میں چور تھی، بیٹے کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی ہر بات پر صحیح کی مہر لگا کر وہ اسے صحیح غلط کا فرق بھلا چکی تھی۔ ماڈرن بننے کے چکر میں وہ ساری روایات اور رکھ رکھاؤ بھول چکی تھی، اور یہی حال ان کی اولاد کا تھا۔ یہ تو تایا ابو کا ظرف ہی تھا جو وہ آج تک دوبارہ اس گھر میں آ رہی تھی، ورنہ یہاں سے کبھی کوئی بھی ان کے گھر نہ جاتا تھا
اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی کوئی آفر کی تھی۔ اس گھر کا ہر فرد ان باریکیوں کو سمجھتا تھا سوائے اسکا کے، اور اس کی بھی بڑوں کے سائے میں اب تک بھلی ہی گزر رہی تھی۔ تائی امی کے میکے سے یشما کے لیے رشتہ آیا تھا۔ لڑکا ان کا دور کا بھتیجا لگتا تھا، لوگ اچھے تھے، لڑکا شریف اور کماؤ بھی تھا۔ رسمی مہلت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ یشما کا ایم اے کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، 1 مہینے بعد امتحان تھے، اس کے فوری بعد شادی کی تاریخ دے دی گئی۔ اسکا کا گریجویشن کا آخری سال تھا، اس کے امتحان شروع ہو چکے تھے، وہ پڑھنے میں یوں بھی واجبی سی تھی، امتحان دے کر مانو سر سے بوجھ ٹل رہا تھا۔ اب اس کی ساری توجہ یشما کی شادی کی تیاریوں پر تھی، ہر وقت یشما سے چھیڑ چھاڑ جاری رہتی۔ تائی امی اور امی اکیلے ہی ساری تیاری کر رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے امتحان سر پر تھے۔ یشما تو ویسے بھی پڑھائی کے آگے کچھ نہ دیکھتی اور اسکا کو زبردستی پڑھائی میں مصروف کرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن تائی امی اور امی شاپنگ کر کے لوٹی تھیں، گھر پہ کوئی نہیں تھا، مرد سارے کام پہ گئے ہوئے تھے، بچے سب کالج۔ امی ان دونوں کے لیے شربت بنا کے لائیں تو تائی امی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خیریت ہے بھابھی، کوئی چیز رہ گئی کیا؟ امی نے انہیں گلاس تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ اپنی اسکا 20 کی ہو گئی نا؟ تائی امی نے گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی، ماشاء اللہ سے پچھلے مہینے ہو گئی تھی، امی نے گھونٹ بھر کر جواب دیا۔ آگے بڑھے گی؟ تائی امی نے اسی انداز میں پوچھا۔ ارے آگے کہاں بھابھی، وہ تو رو پیٹ کے گریجویشن ہی کر لے بہت ہے۔ امی سخت بیزار تھی۔ تو بسم اللہ کرو پھر۔ مطلب؟ امی کے خاک پر لینا پڑا۔ ارے مطلب اس کی رخصتی کی تیاری کرو۔ میں تو یوں کچھ نہیں بول رہی تھی کہ لڑکی پڑھائی کا شوق پورا کر لے، ورنہ میرا ارادہ تو دونوں کی ساتھ کرنے کا تھا، تائی امی نے جوش میں آ کے کہا۔ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسی رخصتی؟ کوئی رشتہ بھی تو ہو۔ امی بے چین سی ہوں۔ یہ تم نے خوب کہی، لڑکا بغل میں ڈنڈورا، سارے شہر میں، لامان کے ہوتے میں اسکا کو کہیں اور جانے دوں گی بھلا؟ تائی امی کی بات پر امی نے چونک کر انہیں دیکھا، واقعی بھلا لامان سے بہتر بھی کوئی تھا اسکا کے لیے؟ اندھا اعتماد کر سکتی تھی وہ اس پر، ان کے ہاتھوں میں پلا جس کے ہر برے بھلے سے وہ واقف تھیں۔ امی کی بات چھیں کھل گئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی؟ ایسا ہو جائے تو میری ساری عمر کی فکر ختم ہو جائے۔ امی نے ان کے کندھے پہ دباؤ ڈالا۔ بس ختم تمہاری فکر، میں تو کہتی ہوں شفیع سے بات کرو، ہمت کر لو تو یشما کے ساتھ ہی یہ فرض پہ پورا کر لیتے ہیں۔ تائی امی کی بات ان کے دل کو لگی۔ میں آج ہی بات کرتی ہوں، مگر بھابھی آپ لامان سے پوچھ لیجئے گا، میں نہیں چاہتی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ انہیں پتہ تھا کیونکہ اسکا کی لاؤبالی طبیعت سے ڈر لگتا تھا۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ ہماری اسکا لاکھوں میں ایک ہے، اور بھلا لامان کا سوال تو وہ میرا بیٹا ہے مومنا، میں جس سے کہوں گی وہ اسی سے شادی کر لے گا۔ ان کے لہجے میں ممتا کا غرور بول رہا تھا۔ امی سر ہلا کے رہ گئیں، کاش وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنے یقین سے بات کر سکتی۔ اسکا؟ لامان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ دوسری بار بھی امی نے یہی نام دہرایا تھا۔ وہ خاموش سا ہو گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ ہر دم رہتے ہیں، انہیں بڑا ہوتا دیکھتے ہیں، ان کی ہر الٹی سیدھی حرکتوں سے واقف ہوتے ہیں، ان کے لیے کبھی بھول کر بھی کوئی خاص خیال نہیں آتا۔ شادی تو یوں بھی سب کی زندگی کا اندیکھا سہانا خواب ہوا کرتی ہے، اور ہم سفر کوئی ماورائی کردار۔ ایسے میں اسکا، وہ سامنے کی بچی جو بے شک عمر میں اس سے کوئی بہت چھوٹی نہ تھی، مگر اس کے لیے احساسات ہمیشہ وہی تھے جو یشما کے لیے تھے۔ مگر بہرحال اسے امی کو جواب دینا تھا۔ وہ فطرتاً نیک اور احساس کرنے والا تھا، حقیقت پسند اور با کردار۔ شادی زندگی کی ضرورت تھی، اور جب بھی ہوتی اس کا فیصلہ اس کے ماں باپ ہی کرتے۔ یہ اس کا اپنا نظریہ تھا۔ بے شک اسکا اسے بھائی کہتی تھی، اور وہ بھی اسے کبھی کبھی بیٹا کہہ دیتا تھا، مگر کہہ دینے سے نہ وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا اور نہ وہ اس کی بیٹا۔ بس یہی حقیقت تھی۔ دل کہیں بہکا نہ تھا، اس لیے سمجھانا بس ذہن کو تھا۔ جیسی آپ کی مرضی امی، اس نے سانس بھر کر کہہ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سوچ سمجھ لیا تھا آپ نے یہ کرنے سے پہلے؟ اس کی فضول گوئی جاری تھی جب امی چیخی، ایک تھپڑ لگاؤں گی نا تو تمہاری ساری سمجھ ٹھکانے آ جائے گی۔ فارسی بول رہی ہوں میں؟ تمہارا اور لامان کا رشتہ طے کر دیا ہے ہم نے، یشما کے ساتھ رخصتی ہوگی تمہاری بھی۔ لامان نہیں، لامان بھائی، اور بھائیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ مطلب سوچ تو لیتی ہیں آپ۔ اس کی کوفت کی کوئی حد نہیں تھی، اور امی کا سر چکرا رہا تھا۔ انہیں اسی ہنگامے کی امید تھی۔
لامان کا اقرار جہاں انہیں خوش کر گیا تھا وہیں یہ لڑکی ان کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ بھائی کہہ دینے سے وہ تمہارا بھائی بن نہیں جاتا۔ شادی سے پہلے سب بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میرا دماغ خراب مت کرو اسکا، ورنہ میں تمہارے ابو کو بتا دوں گی۔ انہیں سنانا یہ بھائی نامہ۔ امی نے وہی دھمکی دی جو کام کر سکتی تھی۔ اسکا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے انہیں گھورا۔ امی احساس کریں میرا ذہن ان کو اس طرح قبول نہیں کر رہا، پلیز۔ اور کوئی بھی مگر لامان بھائی؟ اس کی اس بات نے امی کو جلتے توے پر بٹھا دیا تھا۔ اچھا، اور کوئی بھی؟ تو بی اس کوئی اور کا اتا پتہ بتا دو، وہیں باندھ آتے ہیں تمہیں۔ اللہ توبہ امی، میں نے کب یہ کہا ہے؟ میرا مطلب تھا لامان بھائی تو لامان کو بھائی کہتی ہو، شہزان کو بھائی کہتی ہو، وہ پیچھے زرین باجی کے 2 کماؤ پوت ہیں، ان کو بھی بھائی ہی کہتی ہو۔ کل ملا کے جتنے لڑکے ننیان ددیال میں تم سے بڑے ہیں سب کو بھائی ہی کہتی ہو۔ یوں شادی کسی سے جائز نہیں تمہاری، تو بیٹا لڑکا کیا آسمان سے اترے گا تمہارے لیے؟ امی نے اسے خوب بھگو کے ماری۔ اسکا جزبز ہو کے رہ گئی۔ بے شک سب کو وہ بھائی ہی کہتی تھی، مگر وہ لوگ تو اسے بہن نہیں سمجھتے تھے نا۔ ہوتا ہے ایک احساس جو اسے شہزان کو بھائی کہنے کے باوجود ہوتا تھا، جو لامان کے سوا سب کے لیے محسوس ہوتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا اسکا۔ لامان نے لڑکا ہو کر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تم لڑکی ہو کہ مجھے شرمندہ کرانے پہ تلی ہوئی ہو، اپنا ذہن بدلو۔ شوہر کی نظر سے دیکھو گی تو لاکھوں میں ایک نظر آئے گا وہ۔ میں تمہارے ابو تک تمہاری رضامندی پہنچا رہی ہوں۔ اس کی طویل خاموشی امی کے حوصلے بڑھا گئی۔ اسکا ارے ارے ہی کرتی رہ گئی اور وہ دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے وہ پھوٹ کے روتی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی ظالم لڑکی؟ کیا دور کی نظر کمزور تھی تمہاری؟ شہزان اور چچی آج پھر آگے تھے۔ یشما کے سسرال والوں کی دعوت تھی، شادی سے متعلق ضروری امور بھی طے کرنے تھے۔ تایا ابو نے سمی چاچو اور چچی جان کو بھی دعوت دی تھی۔ لامان بھی گھر پر تھا۔ اسکا تو جان بوجھ کر سامنے نہ آئی تھی۔ وجہ کوئی شرم نہیں بلکہ غصہ اور بیزاری تھی۔ لامان نے بالکل بھی نوٹس نہ لیا تھا اب تک کیا بدلا تھا، جو اب کچھ بدلتا۔ اس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ وہ اپنی زندگی کی تبدیلی سے قطع نظر اس وقت صرف دلہن کے بھائی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ شہزان موقع ملتے ہی اس کے روبرو آ گیا تھا۔ اس کی ذو معنی باتیں اسکا کو اور اداس کرنے لگی تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں شہزان بھائی، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ ایک تو یہ تمہاری نا سمجھی کی ادا یہی بندے کو ڈھیر کر دیتی ہے، پتہ نہیں اب کیسے گزرے گی۔ اس نے پھر ٹھنڈی سانس بھر کے اسکا کو بھٹکایا۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ دل بھر آیا تھا۔ لامان جیسے بندے سے تمہارا کیا جوڑ؟ تمہیں تو کوئی قدردان ملنا چاہیے تھا۔ شہزان کی آخری بات منہ میں تھی جب لامان بریانی کی ٹرے اٹھائے کچن کی طرف آیا۔ شہزان جلدی سے سیدھا ہوا۔ مبارک ہو بھائی، بہت خوشی ہوئی۔ اسکا نے جھکا سر اٹھایا تو سامنے وہ کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ بریانی گرم نکال دو، چیک کرنا چاہیے تھا نا، وہاں سب کھانا کھا رہے ہیں، اس نے بہت نرم لہجے میں کہا، مگر اسکا کی پہلے ہی زد و رنج ہو رہی تھی۔ شہزان کے سامنے یہ تلبیات بری طرح کھلی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس نے ٹرے باقاعدہ جھپٹی۔ لامان کو محسوس تو ہوا مگر شہزان کو وہ بہرحال اتنا فری نہیں کرتا تھا کہ ذاتی نوعیت کی گفتگو اس کے سامنے کرتا، سو چپ چاپ ٹرے لے کر چلا گیا۔ یہ ایسے بات کرتا ہے تم سے؟ بے قدرہ! شہزان آخری جملہ بول کر وہاں سے چلتا بنا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر جی بھر کر بدگمان ہوئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تم خوش ہو یا نہیں؟ رات کو وہ دونوں حسب معمول چھت پر ٹہل رہی تھیں جب یشما نے اچانک پوچھ لیا۔ اسکا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب تمہیں بھی بتانا پڑے گا یار یشما، امی میری بات نہیں سمجھ رہی۔ میں لامان بھائی کو کیسے اس حیثیت سے قبول کروں؟ ان کے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ لگتا ہے۔ اس کی بے بس سی کیفیت یشما کو ٹھٹکا گئی۔ کیوں اسکا، تمہیں بھائی پسند نہیں کیا؟ اف، پھر وہی پسند؟ یار بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ بس لامان بھائی ہیں، ان کو کسی اور طرح کیسے سوچوں؟ فیلنگ ہی نہیں آتی۔ جب رشتہ بدلے گا تب فیلنگ بھی آ جائے گی، زیادہ مت سوچو۔ یشما نے اسے ترش لہجے میں کہا۔ وہی امی والی باتیں، اسی لیے تم سے بات نہیں کر رہی تھی۔ لامان بھائی مجھے بھائی ہی لگتے ہیں، شوہر نہیں سمجھ سکتی انہیں کبھی بھی۔ اس کا دو ٹوک انداز ریشما کو ذرا نہ بھایا۔ اس کے ہیرے جیسے بھائی کو ریجیکٹ کرنے کی بہت ہی فضول وجہ تراشی تھی اس نے۔ کوئی اور پسند ہے تو ویسے ہی کہہ دو۔ اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی پھسل گیا۔ اسکا حیران ہو کے رکی۔
یہ ہر کوئی میرے اعتراض کا یہی مطلب کیوں نکال رہا ہے؟ مطلب اگر مجھے لامان بھائی سے شادی نہیں کرنی تو لاس میں کہیں اور چکر ہے میرا؟ اسے ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ کوئی بھی یہی سمجھے گا، مجھے پتا ہے تم بے وقوف ہو، باتوں میں آ جاتی ہو، اور یہ بات اور بھی بہت سے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور وہ موقع بھی نہیں چھوڑتے تمہیں الو بنانے کا۔ اس کا اشارہ صاف صاف شہزان کی طرف تھا۔ اسکا جزبز ہوئی۔ ایسی بھی کوئی اندھیر نہیں مچی۔ ایسا ہی ہے، میرا بھائی شریف ہے، گھر کی لڑکیوں پہ بری نظر نہیں رکھتا، نین مٹکا نہیں کرتا، تو اس کی شرافت تمہاری نظروں میں ہی نہیں آ رہی؟ ابھی ہاتھ پکڑ کے 2 ڈائلاگ بول دے گا نا تو سارا اعتراض نکل جائے گا اسکا بی بی کا۔ یشما نے ہاتھ نچا نچا کے اسے کھری کھری سنائی۔ یک، سوچ کر ہی گندا لگ رہا ہے مجھے لامان بھائی کے ساتھ۔ اف، چپ ہو جاؤ یشما بس۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یشما نے خون کے گھونٹ بھر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، یعنی اسکا کا دماغ بدلنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، میرے بھائی کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گئے جس کے لیے وہ سب تیاریاں کر رہے تھے۔ یشما کے امتحان ختم ہوتے ہی تائی امی نے اسے مائیوں بٹھا دیا۔ اسکا کی مائیوں اگلے دن تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شادی کی تقریبات انجوائے کر سکیں۔ اسکا کا ہنوز وہی حال تھا۔ اب اس نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا تھا۔ فائدہ بھی کیا تھا، کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھت پہ کھڑی اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ نظروں کے سامنے نیچے ٹینٹ میں بیٹھی یشما کا چہرہ تھا جو اس کی اندرونی خوشی کی بدولت دمک رہا تھا، اور ایک وہ تھی جس کی شادی میں خوشی جیسے کسی چیز کا گزر تک نہیں تھا۔ دل رو رہا تھا ایسی روکھی پھیکی شادی کو سوچ کے۔ وہ کلائی پہ بندھے گجرے سے بے دردی سے کلیاں نوچ رہی تھی اور اسے احساس تک نہیں تھا۔ لامان یوں ہی کسی کام سے ادھر سے گزرا تو اسے اکیلے کھڑا دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ اب تک اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ یشما کی زبانی اس کی ناراضگی کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ خود انہی کیفیات سے گزر رہا تھا، مگر بہرحال وہ میچور تھا، اس لیے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ دبے پاؤں کے پیچھے کھڑا ہوا، آف وائٹ اور لیمن کلر کے پیپر کاٹن کے ایمبرائڈرڈ شرٹ ٹراؤزر پر بڑا سا دوپٹہ کندھے پر ڈالے۔ لائٹ میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ دلکش لگ رہی تھی۔ گوری کلائیوں میں گجرے سجے تھے۔ لامان نے پہلی بار نگاہ بدل کر اسے دیکھا تو خود پر رشک آیا۔ دل الگ لے پر دھڑکا تو قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے؟ اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسکا چونکی، پھر سنبھل گئی۔ دیکھ نہیں رہے آپ رو رہی ہوں میں؟ اس نے منہ بسور کے کہنے پر لامان ہنس دیا۔ کیوں بلی، رو کیوں رہی ہو؟ تم تو کاٹتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہو۔ اس نے حسب عادت اسے چھیڑا۔ اسکا کو اس کا معمول کا انداز سلگا گیا۔ یار لامان بھائی، مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو کچھ اس گھر میں ہو رہا ہے؟ مطلب مجھ سے شادی کی حامی بھرتے ایک پل کو بھی آپ کا دل نہیں کانپا؟ لامان اس کے جملوں پر بے اختیار ہنسا۔ تم اتنی بھی خوفناک نہیں کہ میرا دل کانپ جاتا، بلکہ تم تو اچھی خاصی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اسکا بپھر گئی۔ ذرا حیا نہیں آ رہی آپ کو مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے؟ بھائی بولتی ہوں میں آپ کو۔ یشما اور مجھ میں کبھی فرق نہیں کیا آپ نے، اب کیسے آپ میرے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ لامان کے مسکراتے لب پل میں سمٹے۔ فطری طور پر اسے ذلت محسوس ہوئی۔ وہ کون سی اخلاق باختہ گفتگو کر رہا تھا جسے وہ بے حیائی کا نام دے رہی تھی؟ وہ تو صرف اس جھجک کو ختم کرنا چاہتا تھا جو بچپن سے لے کے آج تک ان کے درمیان موجود تعلق کے بدلنے پر حائل ہو رہی تھی۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا اور خود پر قابو پایا۔ دیکھو اسکا، بھائی کہنے سے یا بھائی سمجھنے سے ہم بہن بھائی نہیں بن جاتے۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری کیفیت، مگر اب جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے پلیز اپنا دل خراب مت کرو اور مجھ سے بدگمان مت ہو۔ میں نے تمہیں کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، تم گواہ ہو کہ میں نے تم میں اور یشما میں کبھی فرق نہیں کیا۔ اب یہ قسمت کے فیصلے ہیں تو ان سے لڑ کر کیا حاصل ہوگا؟ انہیں قبول کر لینے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ کوشش کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی بزرگوں والا ناصحانہ انداز پر اسکا کیا خاک متاثر ہوتی؟ سر جھٹک کے رہ گئی۔ اس کی خاموشی پر لامان مایوس ہوا۔ میں چلتا ہوں، نیچے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے، تم بھی آ جاؤ۔ وہ آہستگی سے کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسکا سر پکڑ کے وہیں کھڑی رہی تھی۔ وہ دلہن بنی یشما کو گھور رہی تھی۔ دونوں میں اس دن کے بعد سے ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا، مگر آج جب وہ دلہن بنی رخصت ہونے کی تیاریوں میں تھی تو اسکا کا دل پھٹنے لگا تھا اس کی جدائی کا سوچ کر۔ یہی حال یشما کا بھی تھا۔ مائیوں کے جوڑے میں بنا میک اپ کے زرد ہوئی اسکا کو دیکھ کر بچپن کا ایک ایک لمحہ جیسے کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا تھا۔ اگلے لمحے دونوں ہر شکوہ بھلائے گلے لگ کر زاروں کی تار رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے تائی امی اور امی نے دونوں کو الگ کیا تھا۔
اگلے دن وہ خود یشما کی جگہ بیٹھی تھی اور یشما آج کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ گو اسے رخصت ہو کر کہیں نہیں جانا تھا، مگر پھر بھی دل بھر رہا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد یشما اسے لامان کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ اسکا کا رونا نئے سرے سے شروع ہو گیا تھا۔ لامان نے اس دن کے بعد سے اسے مخاطب تک نہ کیا تھا اور اسے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ اسے تو یہی دکھ بہت تھا کہ اس کے تمام تر احتجاج کے باوجود اسے لامان بھائی کی دلہن بنایا گیا تھا۔ ایک جھرجھری لیتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری اور واش روم میں بند ہو گئی۔ لامان کمرے میں آیا تو وہ سارے بناؤ سنگار ختم کیے آرام دہ لون کے سوٹ میں ملبوس اپنے معمول کے حلیے میں تکیے پر سر رکھ کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ لامان نے ٹھنڈی سانس بھری اور بیڈ کے دوسرے سرے پہ بیٹھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اسکا کی حسیات اس کی آمد پر پوری طرح چونک چکی تھی۔ یا خدا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ قسم سے لامان بہت شریف بچہ ہے، ورنہ امی کو شدید تاؤ آ رہا تھا تو اس شریف بچے کے لیے لے آتی شریف بچی، میری تو جان چھوٹتی۔ اس نے دو بدو جواب دیا، یعنی اب تک دماغ درست نہیں ہوئے تمہارے؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب لامان کچن سے گزر کر لاؤنج میں آیا۔ اسکا جلدی کرو یار، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ انداز ایسا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہو۔ امی نے ایک ملامتی نگاہ سے اسے نوازا۔ واقعی تم اس کے لائق نہیں ہو اسکا۔ ٹرے لے کر جاتی اسکا نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ آپ میری ہی ماں ہیں نا؟ وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ امی کو شدید ڈپریشن کا احساس ہوا تھا۔ شام میں لامان واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ ہاتھ میں تھاما مٹھائی کا ڈبہ کھول کر اس نے ایک گلاب جامن تائی امی کے منہ میں رکھا۔ میری ہر کامیابی کی کنجی میری ماں کی دعا ہے۔ وہ ان کے گلے لگ گیا۔ وہ اشارے سے پوچھتی رہ گئی۔ پل میں سبھی وہاں جمع ہو گئے۔ خیریت ہے بھائی، یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ ابو نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری پروموشن ہو گئی ہے چاچو، اس نے چہکتے ہوئے انہیں بھی مٹھائی کھلائی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ امی شوگر کی مریض تھی، مٹھائی تو نہ کھا سکی مگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ سب کا منہ میٹھا کرا کر وہ چوکھٹ پر کھڑی اسکا کے آگے رکا۔ تو مبارکباد نہیں دو گی؟ گہری گہری آنکھوں سے اسے کھوجتا ہوا وہ اسکا کو نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ مبارک ہو آپ کو۔ اس کے منہ کھولتے ہی لامان نے اس کی پسندیدہ مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں رکھ دیا۔ اسکا حیران سی پوری آنکھیں کھولے مٹھائی نگلنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو تیار رہنا، باہر چلیں گے۔ وہ سرگوشی کرتا باہر چلا گیا۔ رات 9 بجے اسکا تیار تھی۔ سیاہ رنگ کا کڑھائی والا کاٹن کا شلوار قمیض جس پہ کنٹراسٹ میں سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، ساتھ میچنگ لپسٹک اور ہلکی اینٹیک جیولری، کمر تک آتے بالوں کو کیچر لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پیروں میں نازک سینڈل پہن کر جس لمحے وہ آئینے کے آگے سے پلٹی واش روم سے نکلتا لامان وہیں تھم گیا تھا۔ اسکا اپنی دھن میں کمرے کا پھیلاوا سمیٹتی رہی اور لامان اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ اپنی ساری تیاری مکمل کر کے گھڑی باندھتے ہوئے اس نے اسکا کو متوجہ کیا جو کافی دیر سے موبائل پر مصروف تھی۔ جی۔ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی وہ اس کے تعاقب میں باہر نکل آئی۔ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے پہلی بار اسکا نے شدید کوفت محسوس کی۔ کیا ہوا؟ بیٹھ بھی جاؤ اب۔ لامان کو وقت کی تنگی محسوس ہونے لگی، اوپر سے اسکا کے نہ سمجھ میں آنے والے رویے۔ کیسے بیٹھوں؟ اس کی بات پر بائک کو کک لگاتا لامان حیرت سے گھوما۔ کیا پہلی بار میرے ساتھ باہر جا رہی ہو؟ ہمیشہ جیسے بیٹھتی آئی ہو ویسے ہی بیٹھو۔ اس کے بیزار سے انداز پر اسکا تپ کے بیٹھ گئی۔ اسے تیز چلتی بائک پر ڈر لگتا تھا، اس لیے ہمیشہ وہ لامان کا کندھا جکڑ کے بیٹھتی تھی، اور وہ بھی یہ اچھی طرح جانتا تھا، مگر آج اس کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ لامان نے شیشے میں سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں میچے نیچے سے سیٹ کو پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بائک روڈ کے کنارے روک کر اس کی طرف مڑا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے پکڑا کیوں نہیں؟ بس ایسے ہی ٹھیک ہے، اس نے نظریں جھکائی ہی جواب دیا۔ اسکا، جب ہم کزن تھے تب تو بہت حق سے پکڑ لیتی تھی مجھے، اور اب جب سچ مچ حق رکھتی ہو تو جھجک کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ وہی نرم پھوار جیسا لہجہ۔ اسکا نے چہرہ اٹھایا۔ کیا واقعی کچھ بدلا تھا؟ اس کے اندر کھٹر پٹر ہوئی۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، ورنہ ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملے گی۔ لامان نے پھر گرکا۔ اسکا کی پرچھائی نئی طاری ہوتی کیفیت بھگ اسکا پرچھائی نئی طاری ہوتی کیفیت بھگ کر کے اڑ گئی۔ دیکھا یہ آپ کا انداز وہی لامان بھائی والا ہے، خاک شوہر سمجھوں میں آپ کو۔ اس کے ٹوکنے پر لامان نے زبان دانتوں تلے دبائی، ساتھ کہا بلند ہوا۔ اچھا سوری بیگم صاحبہ، اب چلیں؟ وہ ہنوس مسکراتا ہوا دوبارہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ اب کی بار اسکا نے اسے پکڑا تو لامان نے سکھ کا سانس لیا۔
ریسٹورنٹ پہنچ کر واقعی اسکا کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ٹھیک ٹھاک رش تھا مگر لمان نے پہلے ہی ریزرویشن کرا لی تھی تو کم از کم انہیں جگہ مل گئی تھی۔ ہائی وے پر بنے اس خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں رش کے باوجود فضا خوشگوار تھی۔ اسکا کا ذہن پرسکون ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں آج پہلی بار یوں ساتھ باہر آئے تھے۔ لامان آرڈر لکھوانے لگا جب اسکا چیخی، دیکھیں شیزان بھائی! شیزان انہیں دیکھ چکا تھا تبھی ادھر آ گیا۔ لامان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کم از کم آج وہ کسی کے ساتھ یہ دن شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ خیریت بھائی، تم دونوں ایک ساتھ؟ ہائے حسین لڑکی! اس نے فوراً اپنی عادت کے مطابق تبصرہ کیا۔ جہاں اسکا اس تعریف پر سمٹی وہیں لامان کے تاثرات بگڑے تھے۔ امید ہے تمہارے پاس آج بھی بہترین کمپنی ہوگی مگر میں آج اپنی بیوی کو پہلی بار ڈیٹ پہ لایا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم بالکل بھی مائنڈ نہیں کرو گے نا؟ اس نے اس انداز سے بات کی کہ شیزان کے پاس واقعی رکنے کا جواز نہ رہا تھا۔ شور، میں کیوں برا مانوں گا؟ اوکے اسکا، انجوائے یور سیلف، وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا مگر اسکا کو لامان کا انداز کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے ایسے کیوں کہا شیزان بھائی کو؟ وہ ہمارے کزن ہیں۔ کیا ہوا اگر وہ یہاں بیٹھ جاتے تو؟ پہلے بھی تو ہم سب آپس میں بات کرتے تھے، تب تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا۔ اس نے شیزان کے جاتے ہی لامان سے سوال کیا۔ پہلے تم میری بیوی نہیں تھی اور اتنا حق تو رکھتا ہوں میں کہ کوئی میرے اور میری بیوی کے درمیان مخل ہو تو میں اسے یہ احساس دلا سکوں، اور بے فکر رہو تمہارے شیزان بھائی کا کچھ نہیں بگڑنا، ابھی نظر آ جائیں گے کسی مہجبی کے پہلو میں۔ وہ پہلی بار اتنا تلخ ہوا تھا۔ اسکا حیرانی سے اس کے انداز دیکھتی رہ گئی۔ جب ہی ان کا آرڈر سرو ہو گیا، کھانا لذیذ تھا اور سب اسکا کی پسند کا تھا۔ وہ بھی سب بھول بھال کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ لمان بھی اپنے سابقہ موڈ میں لوٹ آیا اور اسے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ لامان ولی، از دیٹ یو؟ عقب سے کسی نے اسے پکارا۔ لیمنیٹ پر جھکی اسکا نے نظریں اٹھائیں تو ایک بہت خوبصورت لڑکی لامان سے مخاطب تھی۔ لڑکی کی طرف لامان کی پشت تھی۔ آواز پر اس نے چہرہ گھمایا تو ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کا چہرہ کھلا دیا۔ ہنا نفیس تم؟ اس نے باقاعدہ کھڑا ہو کر آنے والی کا خیر مقدم کیا۔ یس، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ ہنا نفیس کی بےتابی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ اسکا گلاس نیچے رکھے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہم تو وہی ہیں جہاں تھے۔ فلائی تو آپ کر گئی تھی مس، لامان نے مسکرا کر عاجزی سے کہا۔ بس یار پہلے اسٹڈیز پھر شادی، وقت نکلتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بٹ سی، میں نے ہی تم کو ڈھونڈا، تم نے تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ اس نے بے تکلفی سے لامان کے کندھے پر مکہ مارا۔ یہ تو ہے، اور سناؤ پاکستان میں کیا کر رہی ہو؟ لامان اسکا کو یکسر فراموش کیے ہنا سے گفتگو میں مشغول تھا۔ بس وہی اینول فیملی وزٹ، تو کزنس نے آؤٹنگ کا پروگرام رکھ لیا، بٹ آئی ایم گلیڈ، ورنہ تم سے کیسے ملتی؟ کہاں ہوتے ہو آج کل جینیس؟ لامان اسے اپنی جاب کی تفصیلات بتانے لگا جو اسکا کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ وہ بیزاری سے ان دونوں کو فری ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور یہ کیوٹی کون ہے؟ آخرکار ہنا کو وہ نظر آ ہی گئی۔ لامان مسکرا کے مڑا۔ یہ میری نئی نویلی دلہن ہے، جسٹ میرڈ اے منتھ اگو۔ اس نے بھرپور مسکراہٹ سے اسکا کو دیکھا۔ ہنا کی 70% گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی تو لامان بھی اسی حساب سے اسے جوابات دے رہا تھا۔ ویل، سب سے پہلے بتانے والی بات سب سے آخر میں بتائی تم نے، دل توڑ دیا میرا ینگ مین۔ اس نے حسب عادت مکہ جاڑا تو لامان کا کہا بلند ہوا۔ پھر وہ مزید پرانے دوستوں کی باتیں کرنے لگے۔ اسکا سے اس کا تعارف کرانے کی لامان نے تو ضرورت نہ سمجھی تھی۔ اوکے لیڈی، گڈ ٹو میٹ یو۔ جم مل گیا ہے تمہیں؟ خیال رکھنا اس کا، ویسے یہ کہیں نہیں جانے والا، اسے بھگانا ناممکن ہے۔ ہنا نفیس نے جاتے ہوئے پھر اسے مخاطب کیا تھا۔ جیم مل گیا ہے، جیم بولا ہوگا۔ اس کے الفاظ نے اسکا کی توجہ خود بخود لامان کی طرف مبذول کر دی تھی۔ گرے ٹی شرٹ پر بلیک جینز پہنے، اپنے سمارٹ سے جسم اور نفاست سے بنے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بہت مہذب لک دے رہا تھا۔ کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور شفاف جلد اسے ممتاز کر رہی تھی۔ سگریٹ پان جیسی عادتوں سے دوری کے سبب اس کے چہرے پر ایک معصومیت اور چمک تھی۔ اپنے لمبے قد کے ساتھ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، وہ سر ہلا ہلا کر ہنا کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ اور ایک بات جو سب سے الگ تھی، آج وہ لامان بھائی نہیں لگ رہا تھا۔
اسکا لاکھ اگنور کرتی مگر ہنا کی مداخلت اسے سر تا پہ سلگا رہی تھی۔ اوکے لمان، ہیو اے بیسٹ لائف مائی فرینڈ، بائے۔ وہ ان دونوں کو ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ لمان جو ہی واپس بیٹھا اسکا نے چمچہ میز پہ پٹکا۔ لمان چونکا۔ بٹھائی لیتے ساتھ اتنی دیر کھڑا رکھ کے ٹانگیں دکھائیں؟ یہ جلا کٹا بیویوں والا انداز۔ لمان نے بلند کہا لگایا، تم کہہ دیتی میں واقعی بٹھا لیتا۔ اس نے اور جلایا، شہزان بھائی تو بڑا مخل ہو رہے تھے۔ یہ کیا اور تھی پھر؟ یہ کیا اور ہی تھی پھر؟ ایک اور تیر۔ شہزان بھائی صرف مخل ہی نہیں ہوتے بلکہ بیٹھ کر باقاعدہ میری بیوقوف بیوی پر ڈورے بھی ڈالتے رہتے۔ اس نے سر جھٹک کر جواب دیا، تو یہ بھی میرے شوہر پہ ڈورے ہی ڈال رہی تھی۔ ویسے تھی کون محترمہ؟ بہت ریشہ عظما ہو رہی تھی۔ اسکا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ گئی۔ اس پر صرف جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ لمان ہونٹ دبا کر مسکرایا۔ یونیورسٹی فرینڈ تھی، بڑا کرش تھا بیچاری کا مجھ پہ کسی زمانے میں، مگر میں نے منع کر دیا، ورنہ آج یو ایس میں مزے کر رہا ہوتا اس کے ساتھ۔ لمان نے ٹھیک ٹھاک مزہ لیا۔ اسکا کو پتہ نہیں کیوں بہت برا لگا تھا۔ اوہ، آپ پر کرش ہو ہی نہ جائے۔ اس نے رخ پھیرا۔ کیوں نہ ہو جائے؟ اب سب کے لیے میں لمان بھائی تو نہیں ہوں نا۔ میری بھی کوئی لائف تھی جس میں لوگوں کو میری خوبیاں نظر آتی تھی، مگر افسوس جس کو نظر آنا چاہیے تھی اسے بس میرا بھائی ہونا ہی دکھا۔ اس نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے بات مکمل کی۔ اسکا چپ ہو کے رہ گئی۔ لمان کو محسوس ہو گیا تھا، اچھا اب یار موڈ خراب مت کرو، پہلی بار باہر آئی ہو میرے ساتھ، چلو اٹھو تمہارے شہزان بھائی کا نیا روپ دکھاؤں تمہیں۔ اس نے بل میز پہ رکھتے ہوئے اسکا کا ہاتھ پکڑا اور میز کے بیچ سے نکل کر ریمپ پر لے آیا۔ بائیں طرف لگے سیٹ اپ میں ایک جگہ شہزان ایک طرح دار حسینہ کے وارے صدقے جا رہا تھا۔ وہی دل ربا انداز، وہی جذبے لٹاتی نگاہیں، اسکا سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ چلیں بھائی، توبہ ہے۔ اس نے بے دھیانی میں لمان کا بازو پکڑا اور رخ موڑ لیا۔ ارے کیا ہوا؟ دیکھو نا، ابھی ایک اور بھی ہے۔ وہ ہنستا ہوا اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا، مگر اسکا نے اسے باہر لا کے ہی دم لیا۔ واپسی کا سارا وقت وہ شہزان کے بارے میں ہی سوچتی ہوئی آئی تھی۔ یشما کے ہاں خوشخبری تھی، تائی امی نے صدقہ دیا اور شام کو وہ سب یشما کے گھر گئے تھے۔ بس اللہ میری اسکا کی بھی جلدی گود بھر دے۔ تائی امی نے اسے ساتھ لگا کے کہا۔ وہ سرخ ہوئی۔ امی نے گہری نظر سے اس کا انداز نوٹ کیا۔ وہ شرم نہیں، شرمندگی تھی۔ کیا بھائی اب تک تمہارا دل نہیں جیت سکے اسکا؟ وہ تو بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، تم جانتی ہو۔ یشما اسے اندر تک پڑھ لیتی تھی۔ تنہائی ملتے ہی وہ اس کے سر ہو گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کب ان کی اچھائیوں سے انکار کیا ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ یشما جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اسکا جھنجھلائی۔ کیا ہے تمہیں؟ اپنے منع کی اماں بنو، میرے لیے میری اماں ہی کافی ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دامن بچایا۔ سمجھ جاؤ اسکا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تو شکر کرتی ہوں اس گھر کی لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں، ورنہ تمہارے ابو کو بڑھاپے میں بڑی محبت جاگ رہی تھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کی۔ چچی جان کی جلی کٹی آواز اس کے قدم زنجیر کر گئی۔ اس دن شام میں وہ اچانک شہزان کے ساتھ آ گئی تھیں۔ تائی امی کے میکے میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی اور امی کو لے کر وہ دوپہر سے گئی ہوئی تھی۔ ابو اور تایا ابو نے بھی آفس سے واپسی پر وہیں جانا تھا۔ لمان آفس گیا ہوا تھا، گھر پر بس وہی تھی۔ چچی جان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ کچن کا جائزہ لینے آئی تھی۔ واپس آتے ہوئے اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے۔ وہ دونوں یقیناً خود کو تنہا سمجھ کر باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ایسے ہی بھائی بھتیجوں کی محبت، جیسے میں بڑا ان کی مانوں گا نا۔ یہ شہزان کی آواز تھی، اکھڑ اور بدتمیز۔ رہنے دو، تم خود ہی بچھے جا رہے ہوتے تھے اسکا کے آگے۔ ہائے کتنی پیاری ہو گئی ہے اسکا۔ چچی جان نے اس کی نقل اتاری۔ اسکا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ارے وہ تو ایسے ہی دل لگی کرتا ہوں۔ وہ بے وقوف بڑا خوش ہوتی ہے، ورنہ بس شکل ہی شکل ہے، عقل ایک پیسے کی نہیں اس میں۔ لامان ہی برداشت کر رہا ہے اسے۔ صاف نظر آ رہا ہے دونوں کی کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں۔ شہزان کے الفاظ تھے یا خنجر؟ اسکا کا پورا وجود زخمی ہو کے رہ گیا تھا۔ لامان تو واقعی ہیرا ہے، کاش تم بھی اتنے فرما بردار ہوتے۔ چچی جان نے افسوس سے کہا۔ بس کر دیں فرما بردار، گدھا ہے وہ۔ جہاں تائی امی کا دل کیا ہانک دیا اسے۔ مجھے نہیں بننا ایسا پالتو جانور۔ اتنی حد تک وہ بھی انہی کے گھر میں بیٹھ کر ایک لمحے کی بات تھی۔ اسکا نے پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ چچی جان اور شہزان چونکے۔ ایک لفظ اور کہا نا لامان کے بارے میں تو چچی جان کو آپ کے سارے کرتوت بتا دوں گی۔ شرافت سے اٹھیں اور نکل جائیں یہاں سے۔ اس نے بنا لحاظ کیے شہزان کو انگلی دکھائی۔
کون سے کرتوت بیوی، اور یہ بات کس طرح کر رہی ہو تم؟ چچی جان کا تنک بھرے انداز میں بولی۔ اسکا کو اب کی بار کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ بہتر ہے گھر جا کے تفصیل سے اپنے بیٹے سے پوچھیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور کنارے ہو کر راستہ دیا۔ چچی جان کو شدید ہدک کا احساس ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شہزان؟ چلے امی، پاگل ہو گئی ہے یہ۔ شہزان نے ان کا بازو کھینچا۔ برائے مہربانی آئندہ بن بلائے تشریف مت لائیے گا، اس نے ہر خوف سے بالا تر ہو کے کہہ دیا۔ چچی جان اور شہزان باہر نکلے تو لامان برآمدے میں کھڑا تھا۔ وہ دونوں اسے گھورتے ہوئے دہلیز پار کر گئے۔ اسکا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ابھی سنی جانے والی ہر بات کا غم منانا تھا۔ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی تھی وہ۔ یشما نے سمجھایا، امی ڈراتی رہیں مگر اسے زندگی میں یہی فینٹیسی اچھی لگتی تھی۔ مہکتے الفاظ، تعریفی نظریں، جان لٹاتا انداز، اور کبھی کبھی یہ سب دھوکہ ہوتا ہے مگر وہ دھوکہ مکروہ دھوکہ۔ وہ روتی رہی، منہ چھپائے، ہر بات سے بے خبر۔ کون کب آیا، کب رات ہوئی، لامان نے سب سے کیا کہا اسے خبر نہیں تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ سرانے پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ تھوڑا پانی پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ حواس بحال ہوتے ہی دوبارہ وہی سب یاد آنے لگا۔ آنکھیں پھر جلنے لگیں۔ لامان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے سسکیاں بھرتا دیکھا تو ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ اسکا دیکھ چکی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ لامان نے کچھ نہ پوچھا، بس بازو تکیے پر پھیلایا تھا۔ اسکا نے اور شدت سے روتے ہوئے سر ٹکا دیا۔ لامان نے اسے آغوش میں لے لیا۔ اسکا نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ قدم جو لامان کو پہلے دن اٹھا لینا چاہیے تھا، وہ اس نے اپنی نیک فطرتی کے سبب سب سے آخر میں اٹھایا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو شدید حرارت کا احساس ہوا۔ وہ اب تک لامان کے بازو کے حصار میں تھی اور لامان تیز بخار میں بھنک رہا تھا۔ اسکا جھٹکے سے اٹھی۔ لامان پر گنود کی طاری تھی۔ اس نے تھرمامیٹر سے بخار کی شدت نوٹ کی تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ باہر نکل کر امی کو بتایا تو سب ہی کو خبر ہو گئی۔ ابو برابر والے ڈاکٹر صاحب کو بلا لائے۔ پریشانی کی بات نہیں، وائرل انفیکشن ہے۔ آج کل ہر دوسرا مریض اسی کنڈیشن میں آ رہا ہے۔ 3 دن کا دواؤں کا کورس پورا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی تسلی پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے کل ہی لگ رہا تھا جس طرح سے یہ نڈھال پڑا تھا، امی نے اس کا سرخ چہرہ فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک سو رہا تھا۔ کہہ بھی یہی رہا تھا کہ امی سارا دن طبیعت خراب رہی، جبھی آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ تائی امی نے اس کے سرانے بیٹھ کر اس کا ماتھا سہلایا۔ اسکا کو اپنی بے خبری پر شدید افسوس ہوا۔ کیسی بیوی تھی وہ جسے سب سے پہلے اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے تھی۔ اسے گھر والوں کی زبانی پتہ چل رہا تھا۔ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ لامان کہہ رہا تھا سر میں بہت درد تھا تمہارے۔ تائی امی نے یاد آنے پر پوچھا تو اسکا چونکی۔ وہ اپنی تکلیف میں بھی اس کی ڈھال بن گیا تھا، اور ایک وہ تھی۔ جی اب بہتر ہے تائی امی، وہ کہتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ لامان کے لیے ناشتہ لے کر جس لمحے وہ کمرے میں آئی وہ واش روم سے نکل رہا تھا۔ نقاہت کے باعث اس سے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسکا ٹرے رکھ کر اسے سہارا دینے لگی تو لامان کے چہرے پر اسے دیکھ کر چمک آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ اسکا اس کے استفسار پر شرم سے گڑ کے رہ گئی۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ طبیعت خراب تھی آپ کی؟ وہ اس سے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ اچھا ہی ہوا نہیں بتایا، وہ سرگوشی سے کہتا زیر لب مسکرایا۔ ناشتہ کر لیں پھر دوائی لینی ہے آپ کو۔ اسکا نے خود پر سے اس کا دھیان ہٹایا۔ لامان مسکراتا ہوا بیڈ پر ٹیک گیا۔ وہ 3 دن اسکا نے اس کی جس تندہی سے خدمت کی، سارے گھر والے قائل ہو گئے۔ خود لامان کبھی حیران ہوتا اور کبھی خوش، وہ کتنی جلدی کتنا زیادہ بدل گئی تھی۔ تیسرے دن لامان بالکل فریش ہو گیا تھا۔ اسکا اس کا لنچ لے کر کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ ارے ریسٹ کریں، یہ کیا پھیلا کے بیٹھ گئے آپ؟ اس نے بیڈ پر رکھی فائلز کی طرف اشارہ کیا۔ لامان نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ کمرے کی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے لگی جب وہ اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اسکا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر قریب کیا۔ جی؟ اسکا گھبرائی۔ مجھے نہیں معلوم اس دن تمہارے اور چچی جان کے بیچ کیا ہوا تھا، مگر جو بھی ہوا ہمارے حق میں بہت اچھا ہوا۔ اسکا کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ پلیز اب رونا نہیں، میں کچھ نہیں پوچھوں گا تم سے، اور یہ یشما بتا رہی تھی تمہیں بہت شکوہ ہے کہ میں تم سے رومانٹک باتیں نہیں کرتا۔ وہ اس پر جھکا کہہ رہا تھا۔ اسکا سٹ پٹائی۔ یشما کی بچی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو پہلے کی بات تھی جب آپ، اس نے ٹوٹی پھوٹی وضاحت دینی چاہی مگر لامان نے موقع ہی نہیں دیا۔ جب آپ لامان بھائی تھے۔ یا میرے اللہ، اس بھائی کے فریم سے رہائی کب ملے گی؟ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا۔ وہ فریم تو کب کا ٹوٹ چکا، اب آپ آزاد ہیں میاں جی۔ وہ اسے چڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگ گئی۔
کیا ادھر آؤ ذرا تم، وہ کلکلاتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، مگر ازکا اسے انگوٹھا دکھاتی ہوئی دروازہ پار کر گئی تھی۔ کچن سے نکلتی امی نے اس کی ہنسی کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول جہاں دل جھکے بائی سمیرہ سرفراز۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.